الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 سے لے کر 86 تک کور کی تھی، جس میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے مزید 2 اور عہد لیے تھے، جس میں سے ایک تو یہ تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، اور دوسرا یہ تھا کہ تم اپنے لوگوں کو گھروں سے بے گھر نہیں کرو گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کس طرح انہوں نے یہ عہد توڑا، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں یہ بھی بتائی کہ وہ کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے تھے اور بعض کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جزا بھی بتائی کہ جو کوئی ایسا کرے اس کی جزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جانا۔ اس میں ہم نے پھر تدبر پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز بھی نوٹ کی تھی کہ ہمیں بھی قرآن پاک کے پورے حصے پر ایمان لانا چاہیے، یہ نہیں کہ بعض احکامات پر عمل کر لیا اور بعض احکامات کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیتے ہیں، لہٰذا پھر ان کے عذاب میں کسی قسم کی بھی کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب ہم اپنے مین لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی، ان کی مدد فرمائی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، لیکن پھر جب تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعت یا تمہاری نفس کے خلاف تھی تو تم نے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے۔ اب اس میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ایک اور اپنا بہت بڑا احسان یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی کہ تورات، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ اب جیسا کہ ہمیں حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1842، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کا اجتماعی یعنی سیاست کا نظام چلاتے تھے، تو جب ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا، تو لہٰذا یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا کہ ان کا سیاسی اور اجتماعی جو ہے نظام وہ ان کے انبیاء چلایا کرتے تھے۔ ایک نبی جیسے ہی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہو جاتا تھا، تو ایسے پے در پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں انبیاء بھیجے۔ اور پھر یہاں پہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانیاں دے کے بھیجا۔ ایک تو یہ تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس کے بعد بہت سارے معجزات ان کو عطا ہوئے، جیسے وہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے وہ اڑ جایا کرتا، وہ مادر ذات اندھوں کو شفا دیا کرتے اللہ کے حکم سے، اسی طرح مردوں کو وہ اللہ کے حکم سے زندہ کیا کرتے، اور جو کہ ان کی رسالت کی گواہی دے کے واپس فوت بھی ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح جو کوڑی کا مرض ہے اس میں جو مبتلا ہوتا تھا اس کو وہ شفا دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اور روح القدس یعنی حضرت جبریل امین کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ تو پھر جب اتنی روشن نشانیاں اور اتنا صاف ستھرا نظام لے کے انبیاء ان کے پاس آئے کہ وہ خود اللہ کے حکم سے انبیاء نظام چلایا کرتے، ان کی سیاست کا، ان کے اجتماعی معاملات کا، تو پھر جب وہ نبی بنی اسرائیل کو اس چیز کی طرف دعوت دیتے تھے جن کو ان کی طبیعت قبول نہیں کرتی تھی، تو پھر وہ تکبر کرتے تھے، کیونکہ حق بات کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے، اور ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، تو لہذا یہ ان کے تکبر کی ہی نشانی تھی کہ وہ انبیاء کی بات کو قبول نہ کرتے تھے، اور ان کو پھر حقیر جاننے میں اس حد تک گر گئے کہ انبیاء کی ایک جماعت کو، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے۔ اور آخری نبی یعنی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے دیے ہوئے زہر سے شہید ہوئے، چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، خیبر میں کھایا ہوا لقمہ یعنی جو زہر آلود لقمہ تھا مسلسل مجھے تکلیف دے رہا ہے، حتیٰ کہ اب میری شہرک کٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، بس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل یہود کو حق کی دعوت دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، جیسا کہ ایک اور جگہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پر اس بات کا پردہ ہے کہ جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں۔ اور سورۃ النساء آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، پھر ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے اور ان کے اللہ کی آیات کا کفر کرنے اور انبیاء کو کسی حق کے بغیر قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر کر دی تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ تو اب سورۃ النساء کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں خود تو کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، تمہارے دل کی بات اثر نہیں کرتی، محفوظ ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ان کی کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں پر مہر کر دی اور وہ ایمان نہیں لاتے اسی وجہ سے، مگر بہت کم، یعنی کہ یہودیوں میں بھی بہت تھوڑے یہودی مسلمان ہوئے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق پیش کی تھی۔ تو یہ آیت نمبر 87 اور 88 کی تفسیر تھی۔ اب ہم اس میں سے تدبر کے پوائنٹس جمع کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جیسا کہ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ تنبیہ کی کہ جب کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لایا جو تمہاری طبیعت کے خلاف تھی، تمہارے نفسوں نے اسے پسند نہ کیا، تو پھر تم نے تکبر کیا۔ اور تکبر کی ہم ڈیفینیشن حدیث پاک کی روشنی میں دیکھ چکے ہیں کہ حق بات کو قبول نہ کرنا، حق بات سے کناعت کرنا، منہ موڑنا اور دوسروں کو حقیر جاننا۔ اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک فریق کو انبیاء کے تو بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا اور ایک فریق کے انبیاء کو وہ قتل کرتے رہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ایسے کئی مواقع آتے ہیں کہ کوئی ہمیں حق کی دعوت پیش کرتا ہے، گناہوں سے رکنے کا کہتا ہے اور نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے موقعوں پہ لوگ اسے جھٹلا دیتے ہیں اور برا بھلا بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا جو وہ بات کہہ رہا ہے وہی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی۔ اگر تو وہ قرآن و سنت کے اکارڈنگ ہو تو ہمیں وہ لے لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم تکبر کریں، یعنی کہ اس بندے کو حقیر جانتے ہوئے حق بات کو قبول نہ کریں، حق بات سے کناعت کریں، قرآن و سنت سے منہ موڑیں۔ تو پھر یہ یاد رکھیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور پھر اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ وہی ایٹیٹیوڈ ہوگا جو اہل یہود کا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے پچھلے انبیاء کے ساتھ تھا۔ تو پھر اس کا نتیجہ یاد رکھیے گا کہ بڑا خطرناک ہوگا، جو کہ ہمارا دوسرا تدبر کا پوائنٹ ہے آیت نمبر 88 سے، کہ ہم تو یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہمارے دل میں جو عقائد موجود ہیں، جو نظریات ہیں، وہ اس بندے کی قرآن و سنت کی اکارڈنگ جو یہ دعوت دے رہا ہے اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، لہٰذا ہمارے دل تو غلاف میں محفوظ ہیں، ہم نے اپنا دفاع کر لیا، ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کیا جواب ہے، ہم نے اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے ہم حق کی دعوت کو بار بار ٹھکرا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر مہر کر دے، اس کے بعد ہم چاہیں بھی تو ہم حق کی طرف نہ آ سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی دعوت کو ایک دفعہ سنیں اور کھلے دماغ سے قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کے سوچیں کہ کیا یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نعمت کی پوچھ نہ ہوگی؟ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جو کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے، کہ انسانوں اور جنات کی اکثریت ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کی، کیونکہ ہم نے انہیں دل دیے وہ سوچتے نہیں ہیں، ہم نے انہیں آنکھیں دی وہ دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے انہیں کان دیے وہ سنتے نہیں ہیں، تو وہ چوپایوں کی مانند ہیں، یعنی جانوروں کی مانند، بلکہ اس سے بھی بدتر، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آج کا لیسن ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی زبردست لیسن تھا ان لوگوں کے لیے جو ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں اور اپنے دل و دماغ کو کھول کے قرآن و سنت کی روشنی میں دین کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ ہم نے اسٹڈی کیا اللہ تعالیٰ اسے ہمیں یاد رکھنے، اس سے نصیحت حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔